تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، سید الاولیاء فی الہند، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو سلطان الہند کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی جو جماعت ہے، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان پانی پر چلنے لگے اور ہوا میں اڑنے لگے تو بھی وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے ظاہری دور میں ایک شخص کی ولایت کا بڑا چرچا تھا، اور وہ بہت بڑا ولی لوگ اس کو کہتے تھے۔ لوگوں نے غوث پاک سے فرمایا کہ کیا آپ ان سے ملنے نہ چلیں گے، وہ ولی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے کوئی بات نہیں کی، عاجزی کی، انکساری کی، اور آپ گئے۔ ملاقات کے لیے آپ کی ابتدائی جوانی تھی۔ وہ شخص ہوا میں اڑتا تھا اور بغیر مصلے کے زمین کے اوپر نماز پڑھتا تھا۔ تو جب پہنچے تو وہ ہوا میں اڑنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہوا میں پرواز کر رہے ہیں اور وہ یہاں بغیر مصلے کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے دیکھا سجدے میں انگلیوں کے نشان تھے، آپ بغیر ملے واپس ہو گئے۔ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی انگلیوں کا نشان بتا رہا ہے کہ یہ انگلیاں پھیلا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ جو میرے نبی کی سنت کے مطابق سجدہ نہ کرے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو سجدے میں سنت رسول پر عمل نہ کرے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کے لیے کرامت کا ظہور ضروری نہیں ہے، کہ کبھی کبھی جادوگر لوگ بھی کچھ ایسی چیزیں کر دکھاتے ہیں جس کو لوگ کرامت سمجھنے لگتے ہیں، کبھی کبھی شعبدے باز لوگ بھی ایسے کام کر دکھاتے ہیں، مگر یاد رکھنا رسول اللہ کے طریق پر چلنا، حضور کی سنت پر چلنا، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ آج ہم لوگ کرامتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے، فلاں بزرگ کی کیا کرامت ہے۔ یاد رکھیے کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر چلنا۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے 2-3 گوشے پیش کروں گا، اور اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کس طرح حضور کی سنت کے عین مشابہ اللہ اکبر حضور غریب نواز کی زندگی تھی۔ میں آپ کے سامنے کوئی
तमहीदी गुफ्तगू करने की बजाय डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। हुजूर की जिंदगी का अक्स जमील आप सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में देखिए और फिर हम अपनी जिंदगी को देखें कि हम उनका नाम लेवा होने के बावजूद क्या ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ सुन्नतों से इशारे पढ़ूंगा, पूरे वाकयात नहीं पढ़ूंगा। ये वाकयात शायद आप सुन चुके होंगे, आपको एक बड़ा मशहूर वाकया याद है और आपने सुना भी होगा। मैं उसको इख्तिसार के साथ इशारे के तौर पे पेश करूंगा, फिर उसको गरीब नवाज की जिंदगी में आपको बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने सुन्नतों को अपनी अमली जिंदगी के अंदर दाखिल किया। एक बड़ा मशहूर सा वाकया है जिसका मफहूम ये है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज ईद के लिए अपने काशान अक़दस से इस शान के साथ निकले कि साथ में पहलू में मौलाए कायनात चल रहे हैं, कंधे पर इमाम हुसैन को बिठा रखा है, उंगली पकड़ाकर इमाम हसन को रखा है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। अंदाजा करना मुसलमानों, वो ईद कितनी खूबसूरत होगी जो ईद रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में होगी। लोग आसमान का चांद देखकर ईद करते हैं। सहाबा किराम कितने खुशनसीब थे, वो आमिना के लाल के साथ ईद किया करते थे। अल्लाह अकबर, वो कैसी ईद होगी, मदीने मुनव्वरा की ईद, अल्लाह अकबर, तैयबा की ईद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर की ईद। लेकिन लोगों ने क्या देखा, गोया के महज चश्मे तसव्वुर से इश्क व मस्ती में डूब कर अगर हम देखें तो महसूस होता है ईदगाह का जर्रा जर्रा गर्दन उठा उठा कर मुंतजिर होगा कि आमिना का लाल कब तशरीफ लाएगा, अब्दुल्ला का लखते जिगर कब तशरीफ लाएगा कि मेरी भी ईद होगी। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं और चलते हुए रास्ते में एक मंजर नजर आता है। खजूर के दरख्तों के साए में कुछ बच्चे डफ बजाकर ईद के गीत गा रहे हैं, खुशियों के गीत गा रहे हैं। ऐसे आलम में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह एक बच्चे पर पड़ती है। वो दरख्त के नीचे खड़े होकर के रो रहा था। मैले कुचैले कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, आंख में आंसू है। खेलने वाले गीत गाने वाले बच्चों से वो अलग थलग खड़ा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका की आदत करीमा थी, हुजूर किसी को मुसीबत में, तकलीफ में, दर्द और कर्ब में देख नहीं सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए बच्चे को देखा तो अल्लाह के हबीब उसके पास गए। अब हुजूर ईदगाह नहीं जा रहे हैं, हुजूर उस बच्चे के पास जा रहे हैं। अंदाजा फरमाएं, इतनी बड़ी हस्ती है, एक बच्चे के आंसुओं ने मुस्तफा जाने रहमत को रास्ते से रोक दिया है। अंदाजा करें मुसलमानों, हम अस्ल दीन भूल रहे हैं, अस्ल मजहब भूल रहे हैं, अस्ल शरीयत भूल रहे हैं, रूह दीन भूल रहे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें, महसूस करने वाले महसूस करें। अल्लाह अकबर कि अल्लाह के हबीब इतनी बड़ी हस्ती है कि खुदा की मखलूक में अल्लाह ने इतना बड़ा किसी को पैदा ही नहीं किया और न क़यामत तक कोई पैदा हो सकता है, मगर किसी नन्हे से बच्चे के आंसू मुस्तफा जाने रहमत को ईदगाह जाने से रोक देते हैं। अल्लाह के हबीब उसके पास आते हैं और पूछते हैं, बच्चे क्यों रो रहा है, रोने की वजह क्या है? वो नन्हा सा बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी तकदीर पे रो रहा हूँ। मेरे आका, आज ईद की खुशियां मैं कैसे मनाऊं? इसलिए कि मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, इसलिए मुझे ईद की खुशियां मनाने का हक क्या है? मेरे पास तो लिबास भी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। अंदाजा करें, ईद की जब खुशियां आती है तो 50 साल के इंसान को भी माँ याद आती है, 60 साल के बूढ़े को भी बाप का प्यार याद आता है। ये और बात है, जिनके माँ बाप आज दुनिया में हयात हैं, शायद उनको माँ बाप की कद्र न हो, लेकिन ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जब ये कब्रों की ओट में, कब्रों के पीछे, मनो मिट्टी के नीचे छुप जाते हैं, हर खुशी में ये याद आते हैं, हर गम में याद आते हैं।
कदर नेमत बाद ज़वाल, नेमतों की कदर उस वक्त होती है जब वो नेमतें छिन जाती है। याद रखना, अगर आज मेरी कौम के जवानों को माँ बाप की कदर और अहमियत नहीं है तो उनको पता चलना चाहिए, जिस दिन ये चेहरे कब्रों के पीछे छुपेंगे, हर खुशी में याद आएंगे, हर गम में याद आएंगे, हर सुबह याद आएंगे, हर शाम याद आएंगे, बुढ़ापे में भी याद आएंगे। अल्लाह अकबर, जब कोई दिल दुखाएगा तो ये भी तुम्हें याद आएंगे, जब तुम्हारी कोई दिलजोई करेगा तब भी तुम्हें याद आएंगे। एक नन्हा सा बच्चा मदीने मुनव्वरा में रो रहा है। अल्लाह के हबीब पूछते, रोने की वजह? न माँ है न बाप है, मुझे ईद की खुशी मनाने का हक क्या है? कुर्बान मेरे आका की अजमत पर, कुर्बान मेरे नबी की शान पर इमाम हुसैन को मौला अली के कंधों पे बिठाया, इमाम हसन को मौला अली की उंगली पकड़ाई और कहा, अली तुम इन्हें ईदगाह ले जाओ, मैं आता हूं। अल्लाह के रसूल ईदगाह जाने की बजाय अपने घर की तरफ उस बच्चे को लेके पलट कर आते हैं, उसके लिए कपड़ों का इंतजाम करते हैं, उसको लिबास पहनाते हैं, उसको नहलाया जाता है, लिबास पहनाकर कपड़े पहनाकर गोया के गालों को थपकियां देकर कहा जाता है, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, अब ईद मनाने का हक है। नन्हे से बच्चे ने दरियाए करम जोश में देखा, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर सिर्फ कपड़ों का नाम ईद की खुशी है तो खुश हूं, लेकिन हुजूर कपड़े तो बाजार से खरीद लिए गए, माँ बाप कहां से लाऊंगा? या रसूल अल्लाह, माँ बाप कहां? लेकिन मेरे करीम आका का दर वो दर है जहां सब चीज मिलती है, कोई चीज की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, तारीख के ये अनमिट नकोश मौजूद है। एक यतीम के लिए ईदगाह के रास्ते से पलट कर आने वाले रसूल जब लौट कर आते हैं और कपड़े वगैरह उसको देते हैं तो बच्चा कहता है, हुजूर माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? कैसे मेरे आका हैं? फरमाया, माँ बाप चाहिए, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि आयशा तुम्हारी माँ की जगह माँ हो और मोहम्मद तुम्हारे बाबा की जगह बाबा हो? अल्लाह अकबर। एक यतीम बच्चे को कितना अच्छा बाबा मिला है, कितनी अच्छी माँ मिली है, और फिर हुजूर ने उस यतीम को अपने कंधों पे बिठाया। अल्लाह के रसूल ने एक यतीम को अपने कंधों पे बिठाया। बड़ी माजरत के साथ, अगर यहाँ यतीम भतीजे रखने वाले, यतीम भांजे रखने वाले और यतीम घर के अंदर अफराद रखने वाले लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज यतीमों का माल खा लिया जाता है। अगर भाई जिंदा है तो उसके बच्चों से प्यार किया जाता है, और भाई मर जाए तो उसके यतीम बच्चों का माल हड़प कर लिया जाता है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो यतीमों का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। आज छोटे बच्चे अगर यतीम हैं, उनका हक तलफ कर लिया जाता है। भाई का बैंक बैलेंस और रिश्तेदारों का बैंक बैलेंस, छोटे बच्चों की यतीमी का हराम फायदा उठाकर लोग अपने नाम कर लेते हैं, जमीन जायदाद अपने नाम कर लेते हैं। सुन लो, यतीमों का हक खाने वालों, हज से हर गुनाह माफ होता है, यतीमों का हक माफ नहीं होता। हज भी यतीमों का हक माफ नहीं करवा सकता, नमाजें भी यतीमों का हक माफ नहीं करवा सकती। आज कहां है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी किसी यतीम का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांप जाता है। खुदा के अर्श पर कप कपी तारी होती है जब कोई यतीम रोता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरे दिल में बड़ी सख्ती है, हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया, यतीम के सर पे हाथ फेरा कर। जब तू यतीम के सर पे हाथ फेरे, अल्लाह तेरे दिल में नरमी पैदा कर देगा। और यह भी हदीस पाक में आया, जब तुम किसी यतीम के सर पे हाथ फेरते हो तो जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आते हैं, अल्लाह उतने गुलाम आजाद करने का तुम्हें सवाब अता फरमाता। इसीलिए बुजुर्गों ने तरीका बताया, जब अपने बच्चों के सर पे हाथ फेरो तो पीछे से आगे लाया करो, लेकिन जब यतीम के सर पे फेरा करो तो आगे से पीछे ले जाया करो।
وجہ اس لیے کہ جب ہم آگے سے پیچھے لے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بال ہماری ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں، تو جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم کی خاطر، وہ رسول اللہ کا کوئی معاذ اللہ نسب کے اعتبار سے رشتہ دار نہ تھا، قبیلے کا نہ تھا، بس ایک انسان تھا، ایک بچہ تھا۔ آج ہم بھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ہم اپنے خاندان کے کتنے یتیموں کا خیال کرتے، کتنی بیواؤں کا خیال کرتے، کتنے رشتہ داروں کا خیال کرتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف تسبیح، داڑھی، ٹوپی اور اسی کو دین سمجھنے والوں، صرف دین ان تین چیزوں میں سمٹ کر نہیں آتا۔ دین پورا دین، دین مکمل دین، دین مکمل نظام حیات ہے۔ آج پورا زور ٹوپیوں کی خوبصورتی اور داڑھی کی تراش خراش پر دی جا رہی ہے، یا ہاتھوں میں تسبیحوں پہ دی جا رہی ہے۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، تسبیح اور مصلی کی اہمیت اپنی جگہ، میں انکار نہیں کرتا، مگر دین رسول اللہ کی مکمل زندگی کا نام دین ہے جس کو ہم بھلاتے جا رہے ہیں، اسی لیے تو حق تلفیاں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنے بچے دف بجا کر خوشی کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی، وہ رونے لگے۔ آقا نے ان کا بھی رونا گوارا نہ کیا، ان سے پوچھا بچوں یہ تو اس لیے رو رہا تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے آقا اب ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں نہ مر گئے۔ یہ تو ماں باپ کی مرنے پہ رو رہا تھا اور ہم نہ مرنے پہ رو رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو ہمیں بھی محمد الرسول اللہ کا کعبہ نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے عیدگاہ کا رستہ بند، یہ حضور کی سنت ہے۔ اب آؤ اس کا عکس جمیل سرکار غریب نواز کی زندگی، دین دین ہے۔ اور یہ جو آپ کی اور ہماری فکر ہے کہ ولی کسی اور رنگ میں ہوتا ہے، ولی سنتوں کے رنگ میں ہوتا ہے، اور کوئی رنگ نہیں ہے ولی۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دیکھ لیں سرکار غریب نواز بچپنا ہے، اور عالم بچپن میں اپنے والد سید غیاث الدین حسنی حسینی جو آپ کے والد بزرگوار ہیں ان کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے جو بندے منتخب ہوتے ہیں خدا ان کو ایسی سنتوں پر عمل کا موقع بھی دیتا ہے جو اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی۔ غیر اختیاری سنت کا مطلب مسواک کریں، یہ اختیاری ہے، کر سکتا ہے ہر کوئی، لیکن کسی کو پتھر مارا جائے اور وہ دعا دے یہ اختیاری سنت۔ لوگ آپ کہیں گے لوگوں کو مجھے پتھر مارو تاکہ میں دعا دوں نا، یہ تو تقدیر کی بات ہے، سب کے نصیب میں کہاں دین کے لیے پتھر کھانا اور پھر اس پر دعا دینا، تو یہ غیر اختیاری سنت ہے۔ تو سرکار غریب نواز بچپنے میں اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ ایک اندھا بچہ رو رہا ہے راستے میں، اپنے والد کی انگلی چھڑا کر اس کے پاس گئے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ غریب نواز نے انتظار کرو اور یہ کہہ کر نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور پرانے کپڑے خود پہن کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے۔ تو بابا نے پوچھا بیٹا نئے کپڑے کیا ہوئے؟ کہا حضور اس غریب کے بچے کو پہنا دیا تاکہ اس کی آنسو خشک ہو جائے، اور میں نے پرانے پہن لیا۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ ایک یتیم کے لیے میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح کیا تھا تو وہ میرا ہم عمر تھا، تو میں نے سوچا میں بھی یتیم کو کپڑے پہنا کر اپنے نانا کی سنت پر عمل کر لوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ننھے سے بچے تھے، بچپنا تھا، تو ماں سے کہتے ماں اچھا کھانا بناؤ،
ماں کھانا بناتی. بڑا مالدار گھرانہ تھا. غریب نواز کے والد بہت مالدار آدمی تھے. مالدار. ماں سے کہتے اچھا کھانا بناؤ. ماں کھانا بناتی, غریب بچوں کو بلا کر لاتے اور دسترخوان پہ بٹھا کر کہتے کھاؤ. اور جب غریبوں کے بچے کھاتے تو ماں سے لپٹ کے کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بچپنے میں یہ ماحول تھا, بچپنے کا یہ معمول تھا, یہ انداز. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دین یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ, نطعم الطعام افشوا السلام, کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ بہترین اسلام ہے. اللہ کے رسول اور غوث اعظم فرماتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. اور سرکار غریب نواز فرماتے, غریب نواز کا فرماتے ہیں اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو, اب نصاب ولایت بیان ہو رہا ہے گویا کہ کیا کہا جا رہا ہے, اگر اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نفلی نماز, نفلی روزہ, اس سے بڑی عبادت کرو. بھئی اللہ کی دوستی کا مرتبہ چاہتے ہو تو پھر نفلی نماز اور نفلی روزے تک مت رکو, اس سے بڑی عبادت کرو, اطاعت بھی بڑی کرو تاکہ مرتبہ بڑا ملے. تو لوگوں نے پوچھا نفلی نماز نفلی روزے سے بڑی اطاعت کیا ہے, بڑی عبادت کیا ہے؟ تو غریب نواز کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا, مجبوروں کی مدد کرنا, بے کسوں کی امداد کرنا, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا, غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور کرنا, مصیبتوں میں لوگوں کو کام آنا, یہ بڑی اطاعت ہے. جو اس کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. آج یہ فکر کہاں ہے؟ کہاں یہ فکر؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فکر تو کم سے کم مسلمانوں سے چلی گئی ہے, مسلمانوں سے چلی گئی, اور صرف مقتدیوں سے نہیں بلکہ مقتداؤں سے بھی چلی گئی. اگر کوئی مصیبت زدہ آتا ہے, حضرت میری بیٹی کی شادی ہے, ہاں جا اللہ تیری بیٹی کی شادی کے لیے اسباب پیدا, صرف دعاؤں سے کام. اور اللہ کے رسول نے بتایا مصیبت زدہ کو صرف دعا نہ دیا کرو بلکہ اگر حیثیت ہے تو پھر اس میں فزیکلی طور پہ انوالو بھی ہوا کرو. اس کو دیکھیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کسی یہودی سے قرض لیا. آقا علیہ السلام کے پاس آئے, آقا میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور دے نہیں سکا, میں نے مدت بڑھا دی, اب پھل پک رہے ہیں, ابھی پکے نہیں ہیں, پک رہے ہیں, اور حال یہ ہو گیا ہے وہ تقاضا کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, اب میں دے نہیں پا رہا ہوں, حضور میری مدد فرمائیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اہل منبر کی دعا چاہنے کے لیے اور صرف سبق سنانے کے لیے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ مجھے بتائیں حضور سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ حضور جانے دعا ہے, حضرت آدم کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوتی, حضرت نوح کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی, حضرت یونس کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی. اور آقا کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہے؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دے کر کے نہیں ٹالا. بہت معذرت کے ساتھ جن کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ صرف وظائف اور دعاؤں پر جو ہے وہ معاذ اللہ تکیہ کر کے بیٹھے. حضور فزیکلی طور پہ بھی مصیبتوں میں دور کرنے کے لیے خود شریک ہوتے تھے, بلکہ یہاں تک فرمایا میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو جو دور کرنے کے لیے صرف چلے گا, اللہ اسے مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے. مصیبت دور کرو, جب تک تم لوگوں کی مصیبت دور کرتے رہو گے اللہ تمہاری مصیبت دور کرے. ہم مصیبت دور کرنے کی بجائے لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے لگے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت جابر نے کہا آقا وہ یہودی مدت بڑھانے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اس کا اندازہ کریں
شاید عوام کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن میں اپنے عوام بھائیوں کو احساس دلاتا ہوں، ایک یہودی کے دروازے تک اپنے ایک امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے، جس کے در پہ پہرا دینے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، جبریل جس کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخہ رسول و ولی ہے بیٹا جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہرو لامکاں کی گلی ہے، مگر ہمیں تعلیم دینے کے لیے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کے چند جملے دے کر رخصت مت کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ چل کر اس کی مصیبت دور کر سکتے ہو تو چل کر کے جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہودی کے دروازے تک گئے اور فرمایا اس کے درخت کے اور باغ کے کھجور ابھی نہیں پکے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مدت بڑھا دو۔ اس بدبخت نے کہا میں پہلے ہی مدت بڑھا چکا ہوں، میں نہیں مانوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا وہ، حضور تشریف لائے، حضرت جابر بے چین ہوئے، آقا پھر گئے، بڑھا دو، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا، آقا گھر نہیں گئے، حضرت جابر کے باغ میں آ کر حضور لیٹ گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے آنے سے ان کو ہمت آ گئی تھی اور حوصلہ آ گیا تھا۔ لیٹ گئے تھے درخت کے نیچے، تو جب درخت کے نیچے لیٹے تو دھوپ بڑھنے لگی، دن ڈھلتا ہے تو دھوپ ادھر کی ادھر ہوتی ہے، بڑھنے لگی۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسی دھوپ حضور پر آنے والی تھی، درخت نے اپنی ٹہنیوں کو بڑھا کر حضور پر سایہ کر دی۔ اللہ کے رسول نیند سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا جابر کیا چاہتا ہے؟ حضور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ فرمایا کھجور توڑ کے بیچ دے۔ حضور کچی کھجوریں ہیں اور ابھی پوری آئی بھی نہیں ہے، میں کیسے بیچ دوں، اور اتنی ہے بھی نہیں کہ میں بیچ سکوں۔ فرمایا ٹوکرا لا، ٹوکرا منگایا، تو لے کے چل میں توڑوں گا۔ جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہو گیا اب کوئی معجزہ اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا علیہ السلام درختوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور پکی ہوئی کھجور ہاتھ میں آتی، حضور توڑ کر ٹوکرے میں ڈالتے رہتے جتنا اندازہ مجھے تھا، لیکن جب حضور نے توڑ کر کے رکھا تو جتنا یہودی کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ تھا، اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میرا کام بھی بن گیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریق ہے۔ اب غریب نواز کو اس کا عکس جمیل دیکھیں۔ ایک کسان سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، چونکہ آپ کے مرید تھے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی سرکار، اور ان کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش۔ تو کہا کہ اس کی سپاہ نے جب وہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ اور یہ بتاؤں آپ کو شمس الدین بادشاہ کیسے بنے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ شمس الدین ایک غلام تھے بادشاہ کے یہاں، ابتدائی جوانی میں غلام تھے، صرف اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا انہوں نے ادب کیا تھا، ادب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بادشاہت کا مقام عطا کر دیا۔ آج تو لوگوں میں ادب بھی نہیں ہے۔ حضرت شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے ابتدائی عمر میں غلام تھے، بادشاہ نے کام سے بھیجا جلدی جا اور جلدی آ۔ ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بچوں کو کوئی ارجنٹ کام کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ابا ذرا آپ کی بائک کی چابی دو نا، اب کام ارجنٹ ہے تو پھر ہمیں دینا ہی پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی جا کے جلدی آ، تو بادشاہ سے کہا ذرا وہ تیز رفتار گھوڑا دینا، حالانکہ وہ غلاموں کو نہیں دیے جاتے، لیکن جب کہا جلدی آ جلدی جا کے جلدی آ، تو کہا وہ ذرا تیز رفتار گھوڑا وہ لیے، اور غلام تھے پورے شان کے ساتھ بیٹھ کے جانے لگے۔ ایک چبوترے پہ دیکھا بابا قطب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی باتیں کر رہے ہیں، تو اتنے بڑے ولی لوگ اوٹے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں؟ نہ، گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کی لگام پکڑی
اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرے۔ آج کل کے بچوں کو کوئی ادب نہیں، نہ پیروں کا، نہ علماء کا، نہ مشائخ کا، نہ سادات کا۔ اگر بائک پہ بیٹھے ہو تو سینہ تان کر کے ایسے چلتے جیسے زمین کو چیر دیں گے۔ اللہ کے بندو، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اس لیے کہ ادب انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان کی محنت نہیں پہنچاتی۔ شہاب الدین عمر سہروردی اور قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر شمس الدین التمش سواری سے اتر کے ادب سے سلام کر کے گزرے تو بابا قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، تو کسی نے کہا حضرات آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ دلی کا بادشاہ نہیں، یہ ہمارے بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے۔ کہا آنکھوں کا دھوکہ نہیں، فقیر کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا۔ جو اللہ عارف رومی ہے، مولانا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اس کی گفتگو اس کی نہیں ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ عبداللہ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ولی کہتا ہے وہ خدا کی خاص شان کا کیا جو ہے وہ مظہر ہو کر کے کہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا زبان سے نکل گیا، ایک ہمارا ادب کرے گا، ہم نے اس کو دعا دے دی، دلی کا بادشاہ، جوان ہوتے ہوتے آزادی بھی ہوئی اور اللہ نے دلی کا بادشاہ بنا دیا۔ بابا قطب سے مرید ہو گئے تو انہی کے فوج کے لوگوں نے ٹیکس لگا دیا۔ کسان غریب تھا، غریب کسان کی کون سنتا ہے؟ کسان کی سنتا کون ہے؟ لیکن یاد رکھنا کوئی سنے نہ سنے، ہندوستان کا جو اصل راجہ ہے اس نے اپنے دور میں بھی سنا ہے اور ہر دور اسی کا ہے، اس لیے کہ لوگ اوٹوں پر حکومت کرتے چند سالوں کے لیے، مگر غریب نواز وہ دلوں کا راجہ ہے جس کو اوٹوں نے نہیں خدا کے محبوب نے راجہ بنایا۔ عطائے رسول کے پاس کسان ہے، حضور ٹیکس لگا دیا فوجیوں نے، سپاہ نے، اور وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، آپ میری سفارش کر دیں۔ توجہ کریں، سفارش کے بہت سے طریقے تھے، خط لکھ دیتے، لیٹر لکھ دیتے، نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ غریب نواز نے فرمایا میں تیرے ساتھ خود چلوں گا، ایک کسان کے ساتھ تیرے ساتھ خود چلوں گا، اور کسان کے ساتھ پیدل جے پور سے اجمیر شریف سے دلی تک گئے، اجمیر شریف سے دلی تک گئے پیدل۔ بادشاہ کو خبر نہیں، بابا قطب کو کوئی اطلاع نہیں دی۔ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچے اطلاع ملی تو بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی دوڑے دوڑے آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، مرشد اطلاع بھی نہیں دی۔ فرمایا ہمارا کام تھا، ایک کام آ گیا تھا ہمارا، تو جو کام لے کر آتا ہے وہ اطلاع تھوڑی دے کر آتا ہے، ہماری تو کام تھا، مجبوری لے آئی۔ حضور کون سی مجبوری؟ تو شمس الدین کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان کی سپاہ نے اس کسان پر ٹیکس لگا دیا، وہ بھر نہیں پا رہا ہے، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ قدم پکڑ کے کہتا ہے مرشید آپ حکم کر دیتے تو ٹیکس کیا معاف کیا جاتا، جاگیریں اس کو دے دی جاتی، کچھ اور بھی دیتے، مرشد آپ حکم کر دیتے۔ فرمایا حکم تو کر دیتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ چلنے پر جو اس کسان کا دل خوش ہوا ہے اس کا دل میں کیسے خوش کرتا۔ اور پھر جو تاریخی جملہ کا اس کو سن لے، فرماتے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جملے پر غور کریں، غریب نواز کی تعلیم، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔
جب تک تم لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ غریب نواز، اب آپ مجھے بتائیں اس تناظر میں ہم کہاں ہیں؟ سگے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم، سگی بہن کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم۔ حالات یہ ہیں، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ، بھائی بہنیں تو جانے دو، بیوی بچے تو جانے دو، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے، بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں ایک کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک کا پیدل سفر، غریب نواز کمی کیا تھی؟ اور آج اگر ماں باپ کہہ دے ذرا دوا لے کر کے آنا، وہ کہتے ہیں اتنی رات ہو گئی تمہیں کچھ سمجھتا ہے، کوئی ٹائم ہے؟ یہ ماں باپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں اگر جمع ہوتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، لیکن ہمارا کلیجہ اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ پبلک دیکھ کر سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں۔ اہل مذہب کی خوشی اس دن نہیں ہے جب ہزاروں جمع ہو جائے۔ سننے کے لیے جو ہزاروں جمع ہوتے ہو، جب تک عمل کرنے کے لیے ہزاروں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ 22,000 کے غدار یزیدی نہیں چاہیے میدان میں، 72 دین کے پیکر چاہیے۔ آتے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آنا جانا سلامت رکھے، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوچا کبھی وہاں ایک کسان جس کا کوئی نام آج تک کے تاریخ میں نہیں لکھا گیا، اس کا قبیلہ نہیں، اس کا مذہب بھی نہیں لکھا گیا، غریب نواز نے اتنا لمبا سفر کیا اس کے لیے، اور آج بہن بغیر رشتے کے پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، کبھی اپنی بہنوں کے رشتے کا سوچا، ان کی شادیوں کا سوچا، پڑوس کے اندر بیٹیاں پڑی ہوئی ہے، کبھی ان کی شادیوں کا سوچا، ان کے رشتوں کا سوچا۔ آج انسان سوچتا ہے میں تو بس اپنا اپنا دیکھوں۔ یاد رکھنا، اپنا اپنا دیکھنا یہ مشرکین کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ جانتے ہیں سرکار غریب نواز اپنے دور میں پورے اجمیر مقدس کو کھانا کھلاتے تھے۔ سیر الاقطاب جو آپ کی زندگی پر مستند کتاب ہمارے علماء کے نزدیک مانی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ خادم آ کے کہتا تھا حضرت لنگر کرنا ہے تو کہاں سے پیسے لائیں؟ مصلی اٹھاتے تھے، کہتے تھے جتنا لگ رہے لے لیں، اور جتنا خرچہ ہوتا تھا لے لیتا تھا۔ اجمیر مقدس کے شہریوں کو کھانا کھلانا، اور خود کا کیا حال تھا؟ 3 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے، بعد میں 1 ہفتے کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے، ہر دن روزے سے رہتے تھے، ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی، نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے، پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے۔ اور کہتے تھے، کوئی کہتا ہے حضور سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جاگ رہا ہو اس کو سونا جائز کب ہو سکتا؟ محبوب جاگ رہا ہو اور محب سوتا رہے، یہ مذہب عشق میں اجازت اس کی کیسے ہو سکتی؟ اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو فلاں بھی سوتے تھے اور فلاں۔ میرے عزیز دراصل عاشقوں کی بات اور ہوتی ہے، جب تک عشق نہیں کرتے، اس لیے کہ قانون سے اونچا مقام کتاب عشق کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھاؤں، دیکھو ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا مائی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا، تو کہنے لگی تم لوگوں کا سمجھاؤں یا عاشقوں کا ہم لوگوں کا سمجھاؤں؟ ارے مسلمان تو تم بھی ہو، مسلمان ہم بھی ہے، پھر آپ کہتے تمہارا مسئلہ سمجھاؤں یا ہم عاشقوں کا؟ اچھا دونوں کا سمجھا دے۔ کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ 100 کماؤ تو 2.5 نکال دو، 100 پہ 2.5 نکال دو، یہ زکوٰۃ ہے سال میں ایک بار۔ اور ہم عاشقوں کا یہ جتنا کمائے سب یار پہ لٹا دے، کچھ بچائیں ہی نہیں۔ تو عاشقوں کی بات الگ ہے، تو وہ عاشق لوگ تھے، عاشق لوگ، ان کی پوری زندگی عشق و محبت کے اندر تھی۔ آج ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن بتائیں آج ہم لوگوں کو سکھ دینے کی بجائے لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں، بیوی ہم سے خوش نہیں، بچے ہم سے خوش نہیں، ماں باپ ہم سے خوش نہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں 5 وقت کی پڑھ کے اور تہجد پڑھ کے اور قرآن پڑھ کے ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یاد رکھنا ولی بننا تو دور کی بات ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے سجدے بھی قبول نہیں ہیں۔
بیوی کی حق تلفی کر رہے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے پہاڑوں جیسی نیکیاں لاؤ گے تو بھی اللہ تمہاری نیکیوں کو رد فرما دے گا۔ تو بہرحال سرکار غریب نواز کی زندگی کے لمحات بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ ہندوستان آئے، بس بات اب سمیٹنے لگا ہوں، ہندوستان آئے، حضور کے حکم پر آئے۔ سرکار غریب نواز اللہ کے رسول کے حکم پر ہندوستان آئے۔ آپ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز مرشد کی 20 یا 30 سال خدمت کی۔ اس پہ بھی سنیں، آج کل لوگ مرشد کی خدمت بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ایک ایک آدمی 8-8 10-10 لوگوں کا مرید ہے، خدمت کس کی کرے؟ اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی۔ کتنوں کے مرید ایک ہی کے ہوتے ہیں میرے بھائی، یک گیر محکم بغیر۔ تقریروں سے لوگ متاثر ہو کے مرید نہیں ہوتے۔ پیر وہ چاہیے جو اللہ تک پہنچائے، جس کی نظر مال پر نہیں، جس کی نظر مریدوں کے حال پر ہو، یہ کیفیت ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، اصل میں آپ کو اس لیے پیر لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پیر کی اہمیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس تھی، کیونکہ سمنان چھوڑ کر پنڈوا تک کا سفر کرنا پڑا۔ پیر کی اہمیت غریب نواز کے پاس تھی، سنجر چھوڑ کر ہرون تک کے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا پڑا۔ یہ لوگ تھے۔ غوث پاک کے پاس پیر کی اہمیت تھی، جیلان چھوڑ کے بغداد تک آئے۔ یہ لوگ محبوب الہی کے پاس تھی، بدایوں چھوڑ کے دلی چھوڑ کے پاک پٹن تک گئے، اور پیر نے برتن جھاڑو تک کروائے، گولر تک ابلوائے، پیر نے جھاڑو تک دلوائی، پیر نے برتن تک صاف کروائے۔ یاد رکھنا تو سرکار غریب نواز کہتے بابا قطب سے، بابا قطب نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا، پیر کا بستر 20-30 سال جو اٹھا کر کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، اللہ نے اس سے مرتبہ عطا فرمایا، خدمت سے اللہ نے۔ اس سے پتا چلا نوجوان آج کل کے جو چھوکرے اور چھوکریاں ہیں ان کی زندگی میں کچھ نہیں، نہ ماں باپ کے پیر دبانا، نہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا، نہ دادا دادیوں کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ سب چیز ختم ہے۔ صرف موبائل سیریل فلم یہی ہے۔ اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری ترقی کس پر ہے؟ 25 سال پڑھ لیں گے، 22 سال پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ڈگریاں اسی وقت عزت دلاتی ہے جب پیچھے کسی کی دعا کار فرما ہوتی، اور دعا بناتی ہے دعا۔ آج کل دعاؤں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، سب خود غرضی خود غرضی خود غرضی۔ پیر کے بستر اٹھانے پہ غریب نواز نے کہا نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا، وہ خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اٹھانے سے۔ اب مجھے بتاؤ، جب مرشد کا بستر اٹھانے پر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیے، جو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا؟ خدمت کرو، کیا اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ تو تقریر کا عنوان ہی کچھ نہیں۔ ہم نے کہا فقیروں کے یہاں یہی اصل عنوان ہے، اہل ہنر اپنی بات کریں۔ ہم تو فقیروں کے غلام ہیں، ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں۔ اویس کرنی کو مرتبہ کیسے ملا؟ جانے دعا کروا رہے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو مرتبہ کیسے ملے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے، ان کی والدہ نے دعا کی تھی۔ مخدوم ماہیمی کو مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی دعا۔ غریب نواز کو مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر، ان کی والدہ بی بی ماہ نور کی دعائیں ان کے ساتھ تھی۔ حضرت میں نظام الدین محبوب الہی ماں کی دعا، بابا قطب الدین بختیار کاکی ماں کی دعا، بابا فرید ماں کی دعا۔ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی اپنے ماں۔ آج تو میرے بھائی حال یہ ہے، جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے نا، کیا وہ بھی دیندار ہے؟ وہ بھی کیا دیندار ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک بزرگ نے فرمایا تھا، ان سے جب پوچھا، بلکہ 1300 سال پہلے، اور اس بزرگ کا نام امام حسن بصری ہے۔ امام حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے اور دیندار کیا ہے؟ امام حسن بصری جو مولا علی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے اور دیندار قبروں میں ہے۔
لوگ نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں. کب کہا تھا؟ 1300 سال. آج کیا ہوگا؟ کیا دینداری کی بات لوگ کرتے ہیں. اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے پاس بھی کبھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ٹائم دیتے ہو ان کو؟ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، میری بیٹی میری خیریت تو پوچھے. بلکہ ماں باپ سے ایک نفرت ہے لاشعوری طور پر. موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ ماں باپ اپنے موبائلوں کو بنا لیا. موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے. مجبوریاں ہیں کسی کی، کچھ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ تہذیب گئی، وہ کلچر گیا جو اصل دین مسلمانوں کا کلچر تھا، تہذیب تھی لوگوں کا. میں تو ایسے بھی بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح آنکھ کھلتی تھی تو پانی نہیں پیتے تھے جب تک ماں باپ کی زیارت نہیں کر لیتے. وہ سب گیا اور ہمیں پھر لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جانا پڑے گا، ہمیں ترقی کرنا ہے تو پیچھے آنا پڑے گا. ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ پیچھے ہے، آگے نہیں ہے. پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ کا دین، آپ کا کلچر کتنا خوبصورت ہے، آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، آپ کی تہذیب کتنی خوبصورت ہے، آپ کا تمدن کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے بندو، غریب نواز فرما رہے وہ 20-30 سال جو پیر کا بستر لے کر کے گھوما، خدمت کرتا رہا، اس سے بہت کچھ ملا. بہرحال تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ پیر سے حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں لے کے مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، اور مدینہ منورہ میں ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے درس حدیث کی مسند سجائی. ایک دن رسول اللہ کے خادم کو حکم و ندا آئی معین الدین کو بلاؤ. تو وہ گئے اور جانے کے بعد کہا معین الدین کون ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے تمہیں بلایا جا رہا ہے. تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے، چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار. جیسے اگر یہاں کہہ دیا جائے مقرر صاحب کو بلا رہے ہیں تو کتنے سب ہو جائیں گے کہ بھئی سبھی مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی نام تو ہے نہیں. آپ کا نام حسن تھا، غریب نواز کا اصل نام حسن تھا. تو کہا معین الدین کو بلاؤ. وہاں جتنے تھے انا معین الدین، انا معین الدین، ہم معین الدین، ہم معین الدین. تو کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے، کسی ایک کو. رکو. حضور کی بارگاہ میں حجرے پہ انہوں نے عرض کی آقا آپ کا حکم ہے، کس کو کون سا معین الدین آپ چاہتے؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ. معین الدین چشتی کو بلاؤ. جب معین الدین چشتی کو بلانے کے لیے ندا آئی، آج کل لوگوں کو چشتیت سے، قادریت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، رضویت سے، اشرفیت سے چڑ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا قادری ہے، یہ کیا چشتی ہے، یہ کیا رضوی، یہ کیا اشرف، کیا لگا رکھا ہے یہ سب. ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں لگایا؟ تمیم داری انصاری، ابو بکر صدیق تمیمی ہیں، یہ کیا یہ نہیں لگائے گئے؟ ابو سعید الخدری یہ نہیں لگائے گئے؟ صحابہ کرام نے نہیں لگائے اپنے قبیلوں کے نام؟ کسی نے قبیلوں کے نام لگائے، کسی نے کچھ القاب لگائے، پھر کسی نے کچھ القاب لگائے. اور اب جو وہ بزرگوں کی نسبت لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. ہاں لیکن یہ نسبت برکت کے لیے، کوئی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز کو سلسلے کے نام سے بلایا گیا. کیا؟ معین الدین چشتی کو بلاؤ. جب خادم نے کہا حجرہ رسالت سے ندا آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ. سیر الاقطاب کے مصنف لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ جب غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو رو رہے تھے، حال بالکل عجیب تھا، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت کے حجرے کی طرف بڑھے تو حکم ہوا اندر آ جاؤ. غریب نواز کہتے میں اندر گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھ لے. اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین پر ہو، تم ہمارے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر وہاں دین کا پرچم بلند کرو.
سرکار غریب نواز نے اس سے پہلے ہندوستان کبھی نہیں دیکھا تھا، فکر ہوئی کیسے جائیں، تو صاحب سیر الاقتاب لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انار دیا اور فرمایا یہ انار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے۔ قربان حضور نام بھی جان رہے ہیں، علاقہ بھی جان رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب انار دیکھا تو اس انار میں مجھے ہندوستان کا نقشہ نظر آیا، وہ پہاڑ، وہ دریا، جو بھی چیزیں تھی میں نے دیکھا۔ اور سرکار غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف آئے۔ ادھر آپ نے سفر شروع کیا، ادھر ہندوستان کے بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، اس کی شکل ایسی ایسی ہے اور وہ آ کر کے تیرا تختہ ختم کر دے گا، الٹ دے گا تیرا تختہ۔ تو اس نے کہا میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا۔ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منصوبہ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، قدرت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کی شان ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ آئے گا نہ میرا تختہ الٹے گا۔ اور پھر اس نے کہا تصویریں روانہ کر دی جو ان لوگوں نے علم نجوم کی مدد سے بنائی تھی اور اپنے اٹکل سے بنائی تھی، اس رنگ کا، اس حلیے کا فقیر جہاں دکھے اسے قتل کر دو۔ غریب نواز ہندوستان آتے آتے اللہ اکبر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے ہندوستان آتے۔ 5 لاکھ۔ مورخین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی والدہ اس وقت تو وصال کر چکی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھی۔ بہرحال مورخین میں اختلاف رہتا ہے، میں صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخی بات صحیح ہے یا غلط یہ مورخین کا اختلاف ہے۔ سرکار غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے جب 5 لاکھ کو مسلمان کیا تو ہندوستان کی سرحد سے آپ نے اپنی امی کو خط لکھا۔ جو مورخین حیات مانتے ہیں ان کا قول ہے، جو وصال کے لیے مانتے ان کا نہیں ہے۔ تو کیا کہا کہ خط لکھا، امی جان یہ زمین اتنی زرخیز ہے، جدھر جا رہا ہوں 5 لاکھ کو ایمان کی دولت دے چکا ہوں، جو میری بات سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے، عمل کرنے لگتا ہے، دین کی طرف آتا ہے۔ تو خط میں جواب آیا، خط کا جواب، مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ غریب نواز کی پیاری امی جان نے جواب دیا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی تاثیر ہے کہ تو بولتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے۔ یہ لوگ تھے۔ آج میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، یہ بہنوں کو خود کلمہ یاد نہیں، خود نماز یاد نہیں، بہنیں نماز نہیں پڑھتی، عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور ہے، مرد بھی ویسے کمزور ہے۔ لوگ تو نماز کو کچھ معاذ اللہ چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ سرکار غریب نواز نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہم اس سے بیزار ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ غریب نواز ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں مگر ولیوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے، ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، اور یاد رکھنا یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ پھر سرکار غریب نواز کو مار ڈالنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی، انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ اینڈ اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار غریب نواز ہندوستان آئے، بادشاہ دشمن ہو گیا، دشمن ہوا، اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا۔ اینڈ اس نے اس پر کیا، جب باطل ہارنے لگتا ہے، شکست کھانے لگتا ہے تو باطل کیا کرتا ہے، آخری میں وہ جادو کا سہارا لیتا ہے۔ ہر باطل آخری میں جادو کا سہارا لیتا ہے۔ اینڈ ہے یہ دشمنی کا اینڈ ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کبھی کسی پہ جادو مت کروانا، مت کرانا، کبھی کسی پہ جادو مت کرانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگروں کے پاس آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے۔
اور جادو کروانے والوں کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا، شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ مرتے ہیں ان کی زبان پہ کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اگر تم نے کسی پہ جادو کرایا ہے تو توبہ کر لو۔ آج جٹھانی کی اور ساس کی اچھی بنتی ہے تو دیورانی چلی گئی جادو کرانے کے لیے مشرکین کے پاس، مشرکین کے جو وہ معاذ اللہ جادوگروں کے پاس، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ عزت بھی گئی، مال بھی گیا، سب گیا۔ کیا ملا؟ جو جادو کراتے ان کی موت بڑی دردناک ہوتی، بڑی کربناک ہوتی، بڑی ذلت آمیز ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آتا ہے پریشان حال، معلوم کرنے پہ پتا چلتا ہے جادو کرایا گیا، جادو کرایا گیا، بہت چل رہا ہے۔ اور آپ کے گجرات میں تو زیادہ چل رہا ہے، سوراشٹر کے علاقے میں تو زیادہ۔ عبرت ناک موت آتی ہے، ذلت کی موت، موت مانگتے رو رو کر تو بھی موت نہیں آتی۔ قدرت اس قدر عذاب مسلط کرتی ہے، اس لیے کسی کو دکھی مت کرو، کسی کا اچھا دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو برکت دے۔ جادو کرنا، یہ کرانا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ مرض پہلے تھا، اب تو مردوں میں بھی ہو گیا۔ کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے، جادو کرانے کی کوشش، بچی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، جادو کرانے کی کوشش، بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، جادو کرانے کی کوشش، علم آ گیا، جادو کرانے کی کوشش، خوش ہے جادو کرانے کی۔ کیا ملتا ہے جادو کرانے میں؟ ملتا کیا ہے سوائے ذلت کے، سوائے تکلیف کے؟ دوسروں کو تکلیف میں ڈالو گے، اللہ تمہیں بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ تمہیں بھی بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے کسی سے حسد مت کرو۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کو دے رہا ہے، تم جل رہے ہو تو تمہارے جلنے سے اللہ نعمتیں روک لے گا؟ نہیں روکے گا۔ اس لیے بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا، وہ تو دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کسی سے جلو مت، کسی پہ جادو مت کراؤ۔ آج سے پہلے گئے تھے تو توبہ کرو، ورنہ بخشش نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی کیا، آخری میں کیا کیا؟ جادو۔ ایک بہت بڑے جادوگر کو اس نے سلیکٹ کیا، اس کو چنا، اور اس کو وزیروں جیسی تنخواہ دی جاتی تھی اس جادوگر کو۔ کہا اس فقیر پہ تجھے جادو کرنا ہے۔ بس بات اس پہ مکمل ہوتی ہے، اب توجہ سے سننا، اس میں آپ کو جادو سے بچنے کا نسخہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جادو کے لیے کوشش کی، اچھا جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے، جادو اثر کرتا ہے، مگر یاد رکھنا کسی جادو میں قرآن سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا جادو ہو گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس پورے یقین سے پڑھو، دم کرو، اللہ تبارک و تعالی جادو ختم کر دے گا۔ اب اس میں ہمارے لوگ ہمیں کیا، اچھا پرابلم سب سے بڑا ہم لوگ کا یہ ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو تو کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو گنہگار ہیں، آپ کر دیجیے، ہماری کیا سنے گا اللہ۔ یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میرے بھائی۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری۔ جو تاثیر آتی ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی وجہ سے نہیں آتی، تاثیر کس وجہ سے آتی ہے؟ یقین کی وجہ سے۔ میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے بیان کر دوں، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کی۔ یقین کی کیا بات ہے؟ مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے مولانا نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو نا، اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل لو گے۔ مولانا نے بول دیا، مولانا نے بول دیا، بھئی یہ ہمارے مولانا لوگ نہیں تھے، جس نے بھی بولا بولا ٹھیک ہے نا، ہاں، ورنہ آپ اپنے اوپر لے کر کے میرے لیے مشکل مت کیجیے گا، ہاں کہ ہمیں بولا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، کسی نے کہا۔ اب وہ تقریر سن لی، اب اس میں بہت سے لوگ موجود تھے، ایک دیہاتی، دیکھیے جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو۔ یہ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں، ہاں ادھر کے ادھر ہو جائے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، بچے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں، وہ ایک دم بالکل مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ بہرحال
تو وہ دیہاتی تھا, بڈھا تھا, اس نے سنا کہ پیر صاحب, مولانا صاحب نے کہہ دیا, پیر صاحب نے کہہ دیا آیت الکرسی پڑھو تو پانی میں بھی چلنا چاہو تو چل سکتے ہو. اب اتفاق سے جمعہ ختم ہوتے ہوتے اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے سامنے ندی تھی اور ندی میں سیلاب آ گیا. اب سیلاب آیا تو دیہاتی صاحب کو جانا تھا اپنے گاؤں, کیونکہ وہ آئے تھے دیہات سے جمعہ پڑھنے, اور مولانا کا گھر تھا دریا کے پار. جیسی مسجد سے نکلے تو ساری پبلک بھیڑ لگا کھڑی ہو گئی, کوئی کشتی آئے تو جائے. یہ دیہاتی جناب آئے اور کہا اٹو اٹو کر کے, اور کہا کہ ابھی تو مولانا نے بتایا نا آیت الکرسی پڑھو اور پانی پہ چلو. اس نے آیت الکرسی پڑھی اپنے انداز میں اور یوں پانی پہ پیر رکھا چلتا چلا گیا. لوگوں نے خطیب صاحب سے کہا حضرت مقتدی چلا گیا, آپ کیا کہا؟ نا ہم نہیں جا سکتے. یہ بات حالانکہ میں اس طرح کی بات کرنے, تو آخر اس کو لے کون گیا؟ اس کا یقین لے گیا. یہ یقین کی بات ہوتی ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین پیدا کرو, یقین. تو سورہ ناس اور سورہ فلق آج بھی وہی ہے, وہی بادہ ہے, وہی جام ہے, وہی میکدہ ہے. بس پینے والا کوئی منصور چاہیے, پینے والا کوئی جنید چاہیے, پینے والا کوئی معین الدین چاہیے. اور اگر ویسا نہیں آتا اور نہ آئے گا کم سے کم اس یقین کی خیرات چاہیے. پھر دیکھو ہمیں تو نہیں ہے میرے بھائی, یقین آج بھی قرآن کی طاقت وہی, قوت وہی. پڑھو چاروں کل پڑھ کے سو, ہمیشہ باوضو رہو. یقین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالو, انشاءاللہ کبھی جادو نہیں ہوگا. کیوں بھئی؟ جو بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہے, بادشاہ کے قلعے میں جب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کو کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور وضو کرنے میں آپ 4 بار تو ہاتھ پاؤں دھوتے ہی ہو نا, تو ہاتھ پیر دھونے کی بجائے وضو کرو, کیا جاتا ہے؟ اور سردی میں اگر ہیں تو سردی کے بارے میں آقا فرماتے جو سخت سردی میں وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. وضو کی بہت برکتیں, باوضو رہا کرو, آیت الکرسی پڑھا کرو, سونے سے پہلے چاروں کل پڑھا کرو, پاک رہا کرو, انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا. اور جب کہیں کھایا پیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. اور ایک دعا یاد کر لو, بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کر کھا لو, اگر زہر بھی ملا ہوگا انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. کوئی بھی چیز یہ پڑھ کے کھاؤ. اپنے مذہب میں سب ہے, لوگ کیا کہتے ارے مولانا یہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں, کسی میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ کے قرآن میں طاقت. تو بار جو سمیٹ رہا تھا یہ کہ جادو کا سہارا بادشاہ نے, اب اس نے سانپ پھینکے. غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے, جب بھی وہ کچھ کرنے والے ہوتے فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا لو. دائرہ بنا لیتے, سب ادھر ہی گرتا, ادھر اندر کچھ نہیں آتا. تھک گئے, بہت تھک گئے, تو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا جادوگر کو, اس کا نام نہیں لے رہا ہوں, آپ کو نام اس کا پتہ ہے, تو کہا کہ تیرا جادو اس پر اثر کیوں نہیں کرتا, اس فقیر پر, معین الدین نام کے فقیر پر تیرا جادو اثر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مہاراج مجھ سے بڑا بھی اگر کوئی جادوگر لاؤ گے تو اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. کہا کیوں نہیں کرے گا؟ تو کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا, اس لیے اس پر جادو نہیں ہوتا. اگر آپ ایسا کر دیں, کوئی انتظام کر دے, ایک کام آپ کو کرنا ہے کہ اس کی آنکھیں پاپی ہو جائے, اس کی آنکھ سے وہ کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے, بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں, یا تو وہ مر جائے گا, یا تو وہ پاگل ہو جائے گا, یا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر چلا جائے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. بس آپ کو کرنا ایک کام ہے کہ معین الدین نام کے اس مرد درویش کو کسی لڑکی کے ساتھ سامنا کرا دو تاکہ وہ اس کو پاپ کی نظر سے دیکھ لے. بادشاہ نے غریب نواز کو اپنے جیسا سمجھ رکھا تھا, اس لیے کہ اہل باطل کو بڑوں کی برابری کا بڑا دعویٰ ہے,
اپنے جیسے سمجھنے کا بڑا شوق ہے. اللہ اکبر. تو اس نے بھی اپنے جیسے سمجھا تھا. کہا ارے مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتی ہے. موم اگر آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے, اور نہ پگھلے تو کم سے کم نرم تو ضرور ہو جاتا ہے. پھر اس نے کہا اچھا میں اس کی آنکھوں کو ابھی پاپی کرتا ہوں. چند لڑکیوں کو جمع کیا, اور وہ راجستھان کی خوبصورت ناریاں, لڑکیاں, جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں, حسین و جمیل ہوتے ہیں. زمین کا بڑا اثر پڑتا ہے. اللہ اکبر. بڑے خوبصورت ہے راجستھان کے لوگ, ہر اعتبار سے خوبصورت ہے, کردار کے اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. ایسے ہے کہ جس کو مان لیا, جس کو نہیں مانا نہیں مانا. بڑی مشابہت ہے. حضور کو مکے میں پہاڑیوں کے درمیان جلوہ گر کیا, غریب نواز کو اجمیر شریف میں پہاڑیوں کے درمیان بھیجا. مکہ بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے, اجمیر شریف بھی پہاڑیوں سے گھرا ہے. کیوں؟ سخت زمین, وہاں بھی پتھر کی زمین, پتھر کے لوگ, پتھر کے خدا. یہاں بھی پتھر کی زمین, پتھر کے لوگ, پتھر کے خدا. کیوں؟ جب پتھر والوں میں دین بس جائے گا, ہر جگہ بس جائے گا, ہر جگہ بس جائے گا. اس لیے ولی کو سخت جگہ بھیجا, ہندوستان کے بادشاہ کو سخت جگہ بھیجا, نبیوں کے سردار کو پتھر کی زمین پہ بھیجا, اور ہندوستان میں ولیوں کے سردار, جو ہندوستان میں ولیوں کا سردار ہے, ان کو بھی پتھر کی زمین پہ بھیجا. مگر وارے غریب نواز اپنے نانا کی کیا سنت پہ عمل کیا. مکے والوں سے حضور نہیں ہارے, اجمیر والوں سے غریب نواز نہیں ہارے. برابر اخلاق سے مقابلہ کیا, وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا, وہاں بھی اخلاق سے اپنا بنایا. وہاں لڑنے آتے تھے تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے تھے, اور یہاں مناظرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے آتے تھے ان کے, کہتے تھے ہم مناظرہ کریں گے. فرماتے تھے بہت تھک کے آئے ہو, جاؤ پہلے کھانا کھا کے آرام کرو, کل صبح دیکھیں گے. رات بھر وہ اخلاق پیش کرتے, بغیر مناظرے کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے. کیا اخلاق, کیا کردار تھا غریب نواز کا. ایک بندے کے چہرے پہ تماچا بھی نہیں مارا, اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی. اسی لیے تو کفر آج تک تڑپ رہا ہے ان کے نام سے, کہ کسی ایک کو تماچا بھی نہیں مارا. بغیر تماچا مارے 90 لاکھ کے دلوں میں محمد الرسول اللہ کی عشق کی شمع روشن کر دی, اور ہمیں بتایا کہ لوہے کی تلواروں سے جو کام نہیں ہوتا, محبت کی وجہ سے دل جیت لیے جاتے ہیں, ضمیر فتح کیے جاتے ہیں. سلطان الہند سرکار غریب نواز کو جب ان کی آنکھوں کے حوالے سے پلان بنا, چلو آوارہ کر دیں آنکھیں, چند لڑکیوں کو بھیجا اجمیر شریف کی, اور جاؤ. گئی, اور غریب نواز کی عادت تھی, بابا قطب کہتے ہیں اکثر آنکھ بند کر کے سر جھکا کے بیٹھتے تھے, اور جس وقت آنکھ کھول کر جس کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے, اسی وقت اس کو ولایت کا مقام عطا ہو جاتا. صرف دیکھ لیتے. یہاں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بابا قطب نے جو فرمایا, غریب نواز اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے, آنکھ کھول کے جس کو توجہ سے دیکھ لیتے ولی بنا دیتے. سوچو جب غریب نواز کی آنکھوں میں اتنی تاثیر ہے, تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. جب غریب نواز کا بنایا ہوا بگڑ نہیں سکتا, تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے اصحاب کیسے بگڑ سکتے ہیں. حضور کی زبان آنکھوں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اگر صحابہ پہ تبصرہ کیا کرو تو آگے پیچھے سوچ کر کے کیا کرو, کیونکہ یہ رسول اللہ کی نگاہوں سے بنے ہوئے لوگ ہیں, یہ حضور کی آنکھوں سے سوارے گئے لوگ ہیں. اور وہ آنکھوں کی عالم کیا ہے, قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, اور میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سے. وہ لڑکیاں گئیں, آپ آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے, ادھر ادھر گھومی, پازے بجائی, واپس آئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں اس فقیر کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے, ہماری طرف دیکھا بھی نہیں. بادشاہ نے ڈانٹ کے کہا تم ناکارہ ہو, جاؤ یہاں سے, یہ کام میری بیٹی کرے گی. میری بیٹی اتنی چتر چالاک اور ہوشیار ہے کہ اس نے بائیں ہاتھ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا تختہ پلٹ دیا. جو کام سپاہ اور لشکر نہ کر سکا وہ میری بیٹی نے کیا, اور اس فقیر کے پاس میں اپنی بیٹی کو بھیجوں. بادشاہ اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگانے تیار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ظلم ہمیشہ جنگ جیتنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کرتے رہے ہیں, اور آج بھی اہل باطل لڑکیوں کو ننگا کر کے میدان میں لے آئے تاکہ تمہارا رشتہ تمہارے رسول سے ٹوٹ جائے.
تمہارے دین سے ٹوٹ جائے اور آپ توڑ رہے ہو. رات کے 3-3 بجے تک کیا دیکھتے ہو؟ موبائل میں کیا دلچسپی، فلموں میں کیا دلچسپی ہے؟ یاد رکھنا یہ سازش ہے. اہل باطل یہود و نصارہ مشرکین نے ہمیشہ استعمال کیا ہے مشن میں روک لگانے کے لیے عورت کا، اور آج تم کو بھی عورتوں کا دل ڈالا بنایا جا رہا ہے. ناجائز حرام تعلقات، افیئر کے معاملات کو فیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنی زندگی کو سمجھو. یہ جوانی جو آوارگی کی نظر کر رہے ہو، یہ جوانی گزر جائے گی، وقت تیزی سے چلا جائے گا، نہ ختم ہونے والا بڑھاپا آئے گا. تو اس بڑھاپے کو دیکھ کر کے رو گے، آہے بھرو گے، آہو بکا کرو گے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے ایک فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا جس کو بڑھاپے میں کوئی بھیک نہیں دے رہا تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت دیکھیے کتنا قابل رحم ہے اس کا بڑھاپا کہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ بھیک نہیں دیتے. تو حضرت سید الطائفہ نے کہا تھا جا کے تحقیق کر لو، جوانی میں پاپ کیے ہیں، خدا اس کو سزا دے رہا ہے. جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک تک نہیں دیتے. اور جس کی جوانی تقوی اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے، ایک بزرگ حضرت ابو طیب رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی بالکل فٹ تھے. تو لوگوں نے کہا 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح فٹ دکھتے ہو. تو ارشاد فرمایا ہم نے جوانی میں اعضاء کو گناہ سے بچایا، اللہ نے بڑھاپے میں اعضاء کو کمزوری سے محفوظ فرما لیا. جوانی میں جو کرو گے اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. اس لیے اپنی فکر بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے آپ کو بدلو، توبہ کرو، نیک بنو. گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جرائم میں کچھ نہیں رکھا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز کی آنکھوں کی پر حملے کے لیے بیٹی کو بھیج. وہ بڑی خوبصورت تھی، میں بہت طویل نہیں کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ اہل ذوق کی توجہ کے لیے اگر میں بیان کروں اس کا حسن تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کے سہارا لے کر میں اس کا حسن اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی بلکہ نرگس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے بال نہیں تھے سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں. ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کسی کنول نے اپنے آپ کو کھولا ہو. اس کے ہونٹ نہیں گلاب کی پنکھڑیاں، چلے تو مور کے چلنے کی یاد آئے، تیز چلے تو ہرن کی چوکڑیاں بھرنے کی ادائیں ناز لوگوں کے سامنے تازہ ہو جائے. جب وہ کہیں پر خرام ناز کریں تو ہندوستان کا شاعر یوں کہہ دے اس کا چہرہ بنارس کی صبح تھی یا اس کے بال متھرا کی شام. اتنی خوبصورت تھی وہ، اتنی حسین تھی وہ. اس کا باغپن تتلیوں کی طرح چنچل تھا، اللہ اکبر، پھولوں کی طرح نازک تھی. اور جب 16 سنگھاروں کے بعد جب وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلتی تو ہزاروں جوان دل پکڑ کر ہواؤں سے فریاد کرتے ہواؤں ادھر آؤ اور چلمن کو اڑاؤ تاکہ ایک نظر دیکھ کر کے ہم اپنے دل کے ارمان پورے کر سکیں. اللہ اکبر. جب وہ انا ساگر پر غسل کے لیے جاتی تو ہزاروں دیوانے اپنا دل پکڑ کر راستے میں کھڑے رہ جاتے. اتنی حسین جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ، حسن کا پری پیکر بادشاہ نے وقت نے غریب نواز کی آنکھوں پہ حملے کے لیے لگا دیا تھا. چالاک بھی تھی، چتور بھی تھی، خوبصورت بھی تھی. 16 سنگھاروں کے ساتھ گئی اور انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالنے لگی. جیسی انا ساگر کا پانی اپنے بدن پہ ڈالا تو میری زبان حیا اب منبر کے تقدس کی وجہ سے خاموش ہے کہ اس پر کوئی تبصرہ کروں، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا بتانے کے لیے اگر کوئی کپڑا پہنے ہوئے شخص اپنے بدن کو گیلا کر لے تو کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتا ہے. اور وہ کھڑی ہو گئی پازیب بجاتے ہوئے، پازیب بجاتے بجاتے نازک پنڈلیاں تھک گئی تو اپنی ناکامیوں کا پردہ ختم کرنے کے لیے اور اپنی ناکامیوں کے تمغے کو اور توق کو گلے سے اتارنے کے لیے آخر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آواز لگائی اور آواز لگا کے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو لے، اپنے باپ کو کیا جواب دوں گی. اللہ اکبر. غریب نواز نے اس کی نازک آواز مد
भरी आवाज सुनी और सुनने के बाद अपने नाना की सुन्नत पर अमल किया। क्या हातिम ताई की बेटी दरबार रसूल में जब बेपर्दा लाई गई तो हुजूर ने अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर कयामत तक लोगों को पैगाम दे दिया, बेटी मोमिन की हो या काफिर की, बेटी तो सिर्फ बेटी होती है। गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया और जवाब क्या दिया, बेटी अजनबी मर्दों के सामने ऐसे नहीं आते, और अपनी चादर जिसमें पेवन लगे थे वो उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे ओढ़ लो फिर बात करेंगे। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, आप मुझे बेटी कह रहे, दुश्मन की बेटी को बेटी कह रहे। गरीब नवाज ने समझाया, इस्लाम का तकद्दुस यही है, अगर किसी औरत से मिलना पड़े, बराबर की हो तो बहन का दर्जा, बड़ी हो तो माँ का दर्जा, छोटी हो तो बेटी का दर्जा, चौथा कोई रिश्ता हम औरतों के साथ निकाह से पहले नहीं लगाते। उसने कहा, मेरा बाबा तो कहता है कि मुसलमान पापी है, मुसलमान जो है वो जानी है, अगर यहां आएंगे तो औरतों पे हमला करेंगे। फरमाया, बेटी तेरा बाप गलत फहमी में कहता है, जुमले का तकद्दुस देखो, नुदरत देखो, ये भी निकाह गलत कहता। क्या कहा, तेरा बाप जो वो गलत फहमी में कहता है, जो वो कह रहा है वो दीन नहीं है, जो मैं कह रहा हूं ये मेरा दीन है। इतनी मुतासिर हुई वो लड़की, कहा अगर यही दीन है फकीर तेरा, ऐ मदीने के मोहम्मद अरबी के फकीर, अगर यही तेरा दीन है और इतने तकद्दुस वाला दीन है तो मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में शामिल कर ले और मैं भी कलेमा पढ़ के मुसलमान होती हूँ। और बादशाह की बेटी को गरीब नवाज ने अपनी निगाहों के तकद्दुस की बरकत से ईमान की दौलत अता की। ये है वो लोग, अल्लाह ताला इनकी बरकतें हमें नसीब फरमाए, इनके किरदार पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।